کسی بھی معاشرے کی یا زندہ سماج کی تین بڑی بنیادیں ہیں، یعنی انسانیت دوست فکر، اور دوسرا پرامن سیاسی نظام، اور تیسرا بہترین خوشحال اقتصادی نظام۔ لیکن اس پورے خطے میں جب سے یورپ کے شیطان کے پجاری اپنا سامراجی نظام لے کر آئے تو اس پورے خطے کو مسمار کر کے رکھ دیا، جس کی وجہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوسروں کو شیئر کریں، اپنے بہترین کمنٹس بھی دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرا نام سید عابد محمود۔ اسلام بین الاقوامی سیاسی اور معاشی فکر میں کیسا ہے اور اس کا نظام کیا ہے؟ اسلام نے جو بین الاقوامی سطح پر سیاسی اور معاشی فکر اور عالمی سطح کا عملی طور پر جو نظام متعارف کروایا، اس نے اس پورے خطے میں انسانیت دوست کی بنیاد ڈالی اور معاشی نظام کی ایسی تشکیل نو کی کہ عالمی تجارتی نظام سے فائدہ حاصل کرنے سے یہ پورا خطہ پوری طرح مستفید ہوا۔ محمد بن قاسم سے لے کر اورنگزیب عالمگیر تک تقریباً 1000 سال کا یہ دور مسلمانوں کا کہلاتا ہے۔ اس پورے دور میں یہاں کے حکمرانوں نے پوری کوشش کی کہ یہاں کے بسنے والی تمام اقوام ملک کے سیاسی اور معاشی نظام سے اس طرح مستفید ہو کہ تمام اقوام کے قبائل، ان کی نسلیں اور تمام مذاہب کے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور ان کے حقوق پورے ہوں۔ اس طرح اس بڑے وسیع اور عزیز خطے میں مختلف اقوام، قبائل اور نسلیں اور مختلف مذاہب کے لوگ باہمی مل کر علاقائی سطح پر ایک نظام نے بڑی عمدہ صورت اختیار کی ہوئی تھی۔ گویا کہ پوری دنیا کے عالمی نظام کی تشکیل نو کے لیے یہ ایک بہترین نمونہ تھا، بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسی طریقہ کار کے مطابق آئندہ کی پوری دنیا کا نظام معاشی ہو یا معاشرتی ہو قائم کیا جا سکتا تھا کہ دنیا بھر کے تمام ممالک اور تمام اقوام اور تمام قبائل اس نظام کی اس نظیر کو سامنے رکھ کر اپنے مستقبل کے تمام معاملات کو بہتر اور احسن طریقے سے عالمی تقاضوں کو پورا کر سکتی ہے۔ اس خطے کے مسلمانوں کی انسانیت دوستی اور انسانیت نواز فکر کو پرامن سیاسی نظام اور بہترین معاشی خوشحالی پر مبنی اقتصادی نظام، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ خطہ ایک سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ الغرض کسی بھی معاشرے کی یا زندہ سماج کی تین بڑی بنیادیں ہیں، یعنی انسانیت دوست فکر، اور دوسرا پرامن سیاسی نظام، اور تیسرا بہترین خوشحال اقتصادی نظام۔ لیکن اس پورے خطے میں جب سے یورپ کے شیطان کے پجاری اپنا سامراجی نظام لے کر آئے تو اس پورے خطے کو مسمار کر کے رکھ دیا، جس کی وجہ سے اس پورے خطے کی تمام نسلوں میں، قبائل میں، مذاہب کے اختیار کیے ہوئے لوگوں کے اقتصادی، ذہنی، علمی تمام خوشحالی کے معاملات اور ان کی ترقی رک گئی۔ ان کی منحوست کی وجہ سے ہر طرف بھوک اور افلاس پیدا ہو گیا، بد امنی پھیل گئی، اور یوں یہ ایک بہترین ترقی یافتہ خطہ بتدریج تنزلی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ایسے زوال پذیر حالات میں اس خطے کی ترقی اور بقا کے لیے یہ ایک ناگزیر تقاضا تھا کہ اس ملک کی سیاسی اور سماجی حیثیت کا صحیح طریقے سے تعین کیا جائے، تاکہ اس خاکستر میں ڈوبی ہوئی یہ چنگاریاں قومی آزادی کی طرف گامزن ہو سکیں۔ شیطان کے وہ منحوس پجاری، وہ انگریز سامراج، ان کی سب سے بڑی شیطانیت یہ ہے کہ اس نے اس پورے خطے میں بلکہ عالمی سطح پر انسانیت دشمنی کی سوچ کو پروان چڑھایا اور آپس میں نفرتوں کی سوچ کو بڑھایا،
فرقہ پرستی، تشدد پسند آمریت اور غنڈہ گردی کو فروغ دیا اور سیاسی حوالے سے ایک ظالمانہ نظام کی بنیاد ڈالی اور ایک ایسا بد امنی اور عدم تحفظ کا نظام مسلط کیا جس نے اس پورے خطے کی عوام پر ہر وقت کا خوف اور ایک خاص قسم کی بزدلی کا ماحول پیدا کر دیا اور یوں نسلوں میں بد امنی اور عدم تحفظ کا احساس بڑھتا چلا گیا۔ اور بالکل اسی طرح انہوں نے ایسا ظالمانہ معاشی نظام مسلط کیا جس کو کیپٹلزم کہتے ہیں، اور اس نے پورے عالمی نظاموں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا اور وہاں کی دولتوں کو سمیٹ کر ایسے مرکزوں پر جمع ہوں جہاں سے یہ منحوس سامراجی ممالک کے سپنج اسے چوس لے۔ بالکل اسی طرح آج کل بھی بالخصوص ہمارے ملک میں قومی دولت کا بہاؤ غیر ملکی وہ یورپین شیطان کے پجاری مغربی سامراجی ممالک کی سرمایہ پرستانہ کمپنیوں اور اداروں میں بڑی تیزی سے جاری ہے۔ تو آپ کو مجھے یہ سمجھنا ہے، یہ سامر جانہ نظام کی جنگ یہ ممالک کے درمیان جنگ نہیں ہے، یہ دو عقیدوں کی جنگ ہے، یہ حق اور باطل کا تصادم ہے، یہ اللہ مالک الملک کے دیے ہوئے نظام اور نظریے اور دوسری طرف بے بنیاد عقیدے کا اور انسانوں کے بنائے ہوئے بے بنیاد نظام کا نظریے کا مقابلہ ہے، تصادم ہے۔ اپنے دین کی دشمنوں کو دوست سمجھنے والوں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ قوم کا کیا حشر ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے انسانیت، محبت، امن اور رواداری کا درس دیا تھا، لیکن افسوس کہ یہ صلیب کے پجاریوں میں اس گندے شیطانی نظام نے مسلمانوں کے خلاف پوری دنیا میں ایسی نفرت بھر دی کہ وہ اپنے پیغمبر کے پیغام سے بھی منحرف ہو گئے اور پرواہ نہیں کرتے۔ دنیا میں صرف دو مذہب باقی رہیں گے، ایک اسلام اور ایک عیسائیت۔ اگر ہم نے اپنے دل سے دنیا کی یہ جھوٹی لذتوں کو نہ نکالا تو انسانیت ان مسلمانوں کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر انسانوں کے دلوں سے اسلام کو نکال دے گی، کیونکہ انسان کی ایک فطری کمزوریاں ہیں، اس میں لذت اور ذہنی عیاشی یہ ایمان کو کھا جاتی ہے۔ یورپیوں کے وہ شیطان کے پجاری مسلمانوں کے خلاف یہی ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ جب اس طرح کی کمزوریاں مسلمانوں میں پیدا ہو جاتی ہیں یا پلاننگ کے ساتھ پیدا کر دی جاتی ہیں تو ہر شعبے میں شکست ان کے ماتھے پر لکھ دی جاتی ہے۔ تو ان شیطان کے پجاریوں نے مسلمانوں میں جتنے بھی غدار پیدا کیے، ان سب کی تاریخ اور ان کی گزری ہوئی زندگی کو پڑھیں تو ان کی زندگیوں میں یہی دو کمزوریاں کار فرما ہوں گی۔ یہ حکومت کرنے کا نشہ انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ ان شیطان کے پجاری دجالیوں نے پوری دنیا میں مسلمانوں کے نسلوں میں جو بیج بو دیا ہے وہ ضائع نہیں ہو رہا۔ انہوں نے مسلمانوں میں اور مسلمانوں کے امراء میں اور ان کے دلوں میں حکومت، دولت، لذت اور ذہنی عیاشی کے اور سونے اور چاندی اور عورت کے نشے میں بھر دیا ہے۔ مسلمانوں کے یہ جانشین اس نشے سے باہر نہیں آ سکیں گے اور دجالیوں کے جانشین ان کے اس نشے کو بڑھاتے رہیں گے اور تیز کرتے رہیں گے۔ یہ جو جنگ اس وقت لڑی جا رہی ہے یہ نظریے کی جنگ ہے، یہ عام ممالک کی، انسانوں کی یا بادشاہوں کی جنگ نہیں ہے، یہ کلیسیا اور کعبہ کی جنگ ہے جو ہمارے اور آپ کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گی۔ یہ شیطان کے پجاری، یہ منحوس دجالی کسی میدان میں جنگ نہیں لڑ رہے، یہ کوئی ملک واضح طور پر فتح نہیں کر رہے، یہ تو مسلمانوں کے اور ان کی آنے والی نسلوں کے دل اور دماغ کو فتح کر رہے ہیں، یہ تو مسلمانوں کے مذہبی عقائد کا محاصرہ کر رہے ہیں۔ ان کی دولت، ان کی لڑکیاں، ان کی تہذیب کی کشش جسے ایمان والے بے حیائی کہتے ہیں پورے عالم میں اسلام میں شگاف ڈال رہی ہیں، اور مسلمان اور مسلمانوں کے بچے اپنے بزرگوں کی تہذیب سے نفرت اور یہ شیطانوں کی تہذیب سے محبت کر رہے ہیں، اور یہ سب وقت آج میں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ ان دجالیوں نے یہ سب کچھ چین، افریقہ یا دنیا کے باقی ممالک میں جا کر قبضہ کیوں نہیں جمایا؟ انہوں نے صرف عرب اور باقی مسلمان ممالک کو میدان جنگ کیوں بنایا ہے؟
صرف اس لیے کہ پوری دنیا کے مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں اور وہاں مسلمانوں کا ایک کعبہ ہے۔ یہ دجالی اس مرکز کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ایمان والوں کا تو عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی سے آسمانوں پر گئے، اور ان دجالیوں نے مسجد اقصی کی مڈیر پر اپنی صلیب لگا دی اور اس پر مسلط ہو گئے، اور یہ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں، آنے والی نسلوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ غلط ہے، کمزور ہے، کہ ان کے محبوب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی یہاں آئے تھے، انہوں نے کبھی یہاں پر سجدہ کیا تھا اور یہاں سے معراج کو گئے تھے۔ زندہ تو وہی قومیں رہتی ہیں جو اپنے مذہب اور اپنی معاشی اقدار کی پاسبانی کرتی ہیں اور اس کے ارد گرد ایسا حصار کھینچتی ہیں کہ کوئی باطل نظریہ ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ پوری دنیا کے لوگ یہ سب جانتے ہیں، یہ یہودی اور یہ زائنسٹ لوگ، یہ شیطان کے پجاری دجال کے ہمنوا لوگ اقوام متحدہ کو بہانہ بنا کر پوری دنیا پر کیپٹلزم کے نظام کو اور اس کے نظریے سے مسلمانوں میں ایک نظریاتی تخریب کاری کر رہے ہیں۔ ان شیطان کے چیلوں نے مسلمانوں کی ریاستوں کو مختلف ممالک میں تقسیم کر کے انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا، اور انہوں نے آنے والی مسلمان نسلوں میں لڑکے اور لڑکیوں میں لذت پسندی کا بیج بو دیا کہ ان میں سے اب کوئی نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی پیدا نہ ہو۔ جب تک تمام ممالک کے مسلمان اپنے اسلاف کے ایمان و عقائد و اعمال پر مکمل نہیں آ جاتے، اس وقت تک پوری دنیا میں یہ دین حق اور امن اور انسانیت دوستی قائم نہیں ہو سکتی۔ تو اس بات کا وجود دینے کے لیے ہم سب کو مل کر محنت کرنی ہوگی کہ تمام مسلمان بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، مرد ہوں یا عورت ہوں، سب مل کر ایک اللہ سے ہونے کا یقین بنائیں، اور یہ دنیا اور اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے، جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم نہ ہو یہ کسی کو فائدہ اور نقصان نہیں دے سکتے، اس کا یقین بنائیں، تو ان دجالی شیطانوں کی تمام تر چالیں ناکام ہو جائیں گی، اور پوری دنیا میں اللہ عز و جل کا نام زندہ ہوگا، انصاف زندہ ہوگا، امن زندہ ہوگا، عزت زندہ ہوگی انشاءاللہ۔ بقیہ بات اللہ کے حکم سے اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔